کبھی سوچا ہے کہ ایک چھوٹا سا بے بس بچہ کیسے ایک ایسے بالغ میں بدل جاتا ہے جو پیچیدہ خیالات سوچ سکتا ہے اور فیصلے کر سکتا ہے؟ یہ تبدیلی آخر ہوتی کیسے ہے؟ آئیے آج اس حیرت انگیز سفر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس نے ماہرین کو صدیوں سے الجھایا ہوا ہے۔ آج ہم اس سوال کا جواب 3 بڑے مفکرین کے نظریات میں تلاش کریں گے جنہوں نے اپنی زندگیاں اسی سفر کا نقشہ بنانے میں صرف کر دیں۔ تو ہمارے پہلے گائیڈ کا ماننا ہے کہ ہم اپنے ذہنوں کو خود بناتے ہیں، بالکل ایک معمار کی طرح جو ایک ایک اینٹ لگا کر عمارت کھڑی کرتا ہے۔ اس نظریے کے مطابق علم باہر سے نہیں آتا بلکہ ہم اسے اپنے اندر خود تعمیر کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے دوسرے گائیڈ ایک الگ ہی کہانی سناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اکیلے معمار نہیں ہیں، ہمارے آس پاس کے لوگ، ہماری فیملی، ہمارے دوست اور ہمارا کلچر، یہ سب اس تعمیراتی منصوبے میں ہمارے شراکت دار ہیں۔ یہ ایک ٹیم ورک ہے۔ اور ہمارے آخری گائیڈ ہمیں ایک بالکل مختلف قسم کا نقشہ دکھاتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا اخلاقی کتب نما، جو ہمیں زندگی کے پیچیدہ راستوں پر صحیح اور غلط کے درمیان فیصلہ کرنے میں رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہ چھوٹا سائنسدان کون ہے جو خود اپنی دنیا تعمیر کرتا ہے؟ یہ تصور دیا ہے جین پیاجے نے، جن کا ماننا تھا کہ ہر بچہ ایک متجسس ایکسپلورر کی طرح ہے جو خود تجربات کرتا ہے اور اپنی دنیا کو سمجھتا ہے۔ پیاجے کے اس پورے نظریے کا مرکزی خیال ہے اسکیما۔ اب اسے ایسے سمجھیں جیسے ذہن کے اندر ایک فائلنگ کیبنٹ ہو۔ ہر چیز جو ہم جانتے ہیں، کتا، کرسی، خوشی، ان سب کا اپنا ایک فولڈر یا اسکیما ہوتا ہے جو ہمیں دنیا کو منظم کرنے اور سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ سیکھنے کا عمل ایک خوبصورت رقص کی طرح ہے۔ جب ایک بچہ پہلی بار بلی کو دیکھتا ہے تو وہ اسے اپنے پرانے فولڈر یعنی کتے والے فولڈر میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسے کہتے ہیں اسیملیشن۔ لیکن جب کوئی اسے ٹھیک کرتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک خلل پیدا ہوتا ہے۔ اس ذہنی توازن کو بحال کرنے کے لیے اسے ایک نیا فولڈر بنانا پڑتا ہے، بلی کا فولڈر۔ اسے کہتے ہیں اکوموڈیشن۔ اور اسی طرح ہم مسلسل اپنی سمجھ کو بہتر بناتے رہتے ہیں۔ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں اور ملتے ہیں لی وائگوٹسکی سے۔ ان کا نظریہ تھوڑا الگ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سیکھنا اکیلے کرنے والا کام نہیں بلکہ ایک سماجی عمل ہے۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پیاجے کے نزدیک بچہ تبھی کچھ سیکھے گا جب اس کا دماغ پختہ ہو جائے گا، لیکن وائگوٹسکی کے مطابق اگر کوئی استاد یا دوست اس کی مدد کرے تو یہ عمل بہت زیادہ تیز اور بہتر ہو سکتا ہے۔ یعنی ترقی اندر سے باہر نہیں بلکہ باہر سے اندر کی طرف ہوتی ہے۔ ذرا اپنا بچپن یاد کریں، جب سائیکل چلانا سیکھ رہے تھے تو کیا خود ہی سیکھ گئے تھے یا کسی نے پیچھے سے پکڑ کے توازن بنانے میں مدد کی تھی؟ بس وہی جو عارضی مدد ہے نا، وائگوٹسکی اسے اسکیفولڈنگ کہتے ہیں۔ یعنی کوئی زیادہ جاننے والا شخص آپ کو وہ کام کرنے میں مدد دیتا ہے جو آپ اکیلے نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ آپ خود اسے کرنے کے قابل ہو جائیں۔ اگر کبھی کسی بچے کو کھیلتے ہوئے خود سے باتیں کرتے دیکھا ہے تو وائگوٹسکی کہتے ہیں کہ پریشان نہ ہوں، یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ اسے وہ نجی تقریر کہتے ہیں اور یہ خود کو منظم کرنے کا ایک زبردست طریقہ ہے۔ بالکل ایسے جیسے بچے کے دماغ کا ایک بیرونی مانیٹر آن ہو جو اسے گائیڈ کر رہا ہو کہ اب آگے کیا کرنا ہے۔ تو اب تک ہم نے یہ سمجھا کہ سوچنا کیسے سیکھتے ہیں، لیکن ایک اور بڑا سوال ہے، ہم صحیح اور غلط کا فیصلہ کیسے کرتے ہیں؟ اور یہ سوال ہمیں لے جاتا ہے لارنس کوہلبرگ اور ان کے مشہور نظریے کی طرف۔ کوہلبرگ کا آئیڈیا یہ تھا کہ ہماری اخلاقی سوچ ایک سیڑھی کی طرح پروان چڑھتی ہے۔ ہم نیچے سے شروع کرتے ہیں اور وقت کے ساتھ قدم بقدم اوپر جاتے ہیں، بچپن کی خود غرضی سے لے کر بالغ نظری کے اصولوں تک۔ اس کو بھی ایک مثال سے دیکھتے ہیں۔ فرض کریں ایک بچہ کوکیز چوری نہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ سب سے پہلی سطح پر وجہ سزا کا خوف ہے۔ تھوڑا بڑا ہو کر دوسری سطح پر وجہ اچھا کہلانے کی خواہش یا قوانین کی پابندی کرنا ہے۔ لیکن سب سے اونچی سطح پر وجہ یہ سمجھ ہے کہ چوری کرنا اپنے آپ میں غلط ہے، چاہے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہیں۔ لیکن کیا یہ کہانی اتنی سیدھی ہے؟ کیا اخلاقیات کو ناپنے کی صرف یہی ایک سیڑھی ہے، یا پھر اس تصویر کا کوئی دوسرا رخ بھی ہو سکتا ہے؟ یہاں انٹری ہوتی ہے کیرول گلیگن کی، جو کوہلبرگ کی اپنی ہی شاگرد تھیں۔ انہوں نے ایک بہت اہم سوال اٹھایا۔ کوہلبرگ کی پوری تحقیق صرف مردوں پر مبنی تھی، تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اخلاقی ترقی کی جو تصویر دیکھ رہے ہیں وہ ادھوری ہے،
بلکہ صنفی طور پر متعصب ہے؟ تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں، کولبرگ کے لیے اخلاقیات کا مطلب ہے قانون، اصول اور انصاف، جبکہ گلیگن کے لیے اخلاقیات کا تعلق رشتوں سے ہے، ذمہ داری سے ہے اور دوسروں کا خیال رکھنے سے ہے۔ تو یہاں کوئی ایک صحیح جواب نہیں ہے، بس اخلاقیات کو دیکھنے کے دو الگ الگ لیکن دونوں ہی اہم زاویے ہیں۔ تو ان سب باتوں کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ ہمارے پاس اب 3 الگ الگ لیکن بہت طاقتور نقشے ہیں جو ہمیں انسانی ذہن کی پیچیدہ دنیا کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی ایک نقشہ پوری طرح سے مکمل نہ ہو، لیکن جب ہم ان سب کو ملا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک کافی جامع تصویر ملتی ہے۔ تو آج ہم نے کیا سیکھا؟ پیاجے نے ہمیں دکھایا کہ ہم اپنے تجربات کے معمار ہیں، وائگوٹسکی نے یاد دلایا کہ ہم سماجی مخلوق ہیں جس سے ہمارا معاشرہ تشکیل دیتا ہے، کوہلبرگ نے ہمیں اخلاقی ترقی کی سیڑھی دکھائی، اور گلیگن نے ہمیں اس سیڑھی کے مختلف ورژن پر غور کرنے کی دعوت دی۔ تو آخر میں ایک سوال، جب ہم اپنے یا کسی کے بھی سیکھنے اور بڑے ہونے کے سفر کو دیکھتے ہیں تو ان میں سے کون سا نقشہ اس سفر کو سب سے بہتر طریقے سے بیان کرتا ہے؟ کیا ہم اکیلے معمار ہیں؟ کیا ہماری تربیت میں دوسروں کا ہاتھ ہے؟ یا پھر ہمارا سفر اصل میں ایک اخلاقی قطب نما کی تلاش ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔